دیواروں در سجاؤ سرکار آ رہے ہیں. سبحان اللہ. دیواروں در سجاؤ سرکار آ رہے ہیں. مل کر خوشی مناؤ سرکار آ رہے ہیں. مل کر خوشی مناؤ سرکار آ رہے ہیں. بولے فرشتے دائی حلیمہ کے کان میں، بولے فرشتے دائی حلیمہ کے کان میں، مکہ شریف جاؤ سرکار آ رہے ہیں. مکہ شریف جاؤ سرکار آ رہے ہیں. اور یہ جھنڈے لگانا بدعت نہیں ہے، جبریل کی سنت ہے. جھنڈے لگانا بدعت نہیں، جبریل کی سنت ہے. جھنڈا ہرا لگاؤ سرکار آ رہے ہیں. جھنڈا ہرا لگاؤ سرکار آ رہے ہیں. اور بولے فرشتے دائی حلیمہ کے کان میں. عاشق نے غارِ سور میں عاشق سے یہ کہا، عاشق نے غارِ سور میں عاشق سے یہ کہا، ارے انگلی ذرا ہٹاؤ سرکار آ رہے ہیں. انگلی ذرا ہٹاؤ سرکار آ رہے ہیں. اور نہ تم چلاتے ہو دنیا نہ ہم چلاتے ہیں. کہیے سبحان اللہ. نہ تم چلاتے ہو دنیا نہ ہم چلاتے ہیں. خدا کا فضل ہے کہ شاہ امم چلاتے ہیں. خدا کا فضل ہے کہ شاہ امم چلاتے ہیں. اور نصیب پہلے مدینے میں لایا جاتا ہے. نصیب پہلے مدینے میں لایا جاتا ہے. پھر شاہ امم قلم چلاتے ہیں. پھر شاہ امم قلم چلاتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے. اس کے متعلق سے آسمانی حضرات نے علماء کرام سے بیان سماعت فرمایا متفرق طریقے پر کہ اللہ نے ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور. تحقیق کہ اللہ کے جانب سے آ گیا نور. کہاں سے نور آیا؟ اللہ کے جانب سے نور آیا. کیونکہ یہ نور کوئی اور نہیں ہے، ہم سب کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور ہے. اگر ہم تفسیر کے کتابوں کا مطالعہ کریں گے، اسٹڈی کریں گے، پڑھیں گے تو تفسیر مدارک کو اٹھا کر دیکھیں گے، تفسیر جلالین دیکھیں گے، تفسیر خزائن العرفان دیکھیں گے، تفسیر معین التنزیل دیکھیں گے. دیگر تفاسیر کو اٹھا کر اگر ہم دیکھیں گے تو اس نور سے مراد کوئی اور نہیں، ہم سب کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے. آخر میں اللہ نے سب سے پہلے اپنے حبیب پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا. اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے اللہ نے مصطفیٰ جان رحمت کے نور کو پیدا فرمایا. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ جو زرقانی اور محب اللدنیہ دیگر کتب سیر میں یہ روایت درج ہے. حضرت جابر نے بارگاہ نبی میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ یہ بتائیے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کس شے کو پیدا فرمایا، کس چیز کو پیدا فرمایا؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا فرمایا. یہاں تک کہ دنیا میں نے کوئی شے نہیں تھا، جنت بھی نہ تھی، دوزخ بھی نہ تھا، شجر و حجر بھی نہ تھے، برگ و شمر بھی نہ تھے، جبریل بھی نہ تھے، میکائیل بھی نہ تھے، اسرافیل بھی نہ تھے، یہاں تک کہ حور و غلمہ بھی نہ تھے. حضرت آدم بھی نہ تھے، حضرت موسیٰ بھی نہ تھے، حضرت یحییٰ بھی نہ تھے، حضرت شیش بھی نہ تھے، حضرت دانیال بھی نہ تھے، حضرت ذوالکفل بھی نہ تھے، حضرت موسیٰ بھی نہ تھے، حضرت عیسیٰ بھی نہ تھے، لوح و قلم بھی نہ تھا، عرش و کرسی بھی نہ تھا. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا اور مصطفیٰ جان رحمت کے نور سے ساری کائنات کو پیدا فرمایا ہے. پتہ یہ چلا کہ سب سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت کے نور کو اللہ تعالیٰ نے پیدا
پیدا فرمایا، میرے ذہن میں، میرے حاشیے میں ایک سوال پیدا ہوا۔ بارگاہ ربوبیت میں میں نے عرض کیا، اے رب تعالی تو نے مجھے پیدا کیا ہے، میں نے تیرے بارگاہ میں ایک سوال یہ فقیر، یہ تیرا بندہ عرض کرنا چاہتا ہے۔ مولا کریم جب کوئی شے موجود نہیں تھا تو تیرے پیارے حبیب کا نور کہاں تھا؟ بارگاہ رب العزت سے آواز آتی ہے، اے نادان میرے بندے، تو جانتا نہیں ہے جب میں نے اپنے حبیب پاک کے نور کو پیدا فرمایا تو کوئی شے دنیا میں رکھنے کی جگہ نہیں تھا، میں نے اپنے قرب خاص میں اپنے حبیب کے نور کو رکھا۔ پتہ یہ چلا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو جب پیدا فرمایا تو اپنے قرب خاص میں رکھا، کیونکہ کوئی جگہ نہیں تھا۔ کسی چیز کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں کیا تو اپنے حبیب کے نور کو رکھتا کہا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے قرب خاص اپنے پاس میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو رکھا۔ اب یہ اس نور سے کائنات کے ذرے ذرے کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، یہاں تک کہ اس ساری کائنات کو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے پیدا کیا گیا ہے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں، اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے کائنات کو پیدا کیا، اس لیے اللہ نے پیدا کیا تاکہ دنیا کے ہر شے پر مصطفیٰ کا احسان ہو جائے، اور اللہ کا مصطفیٰ پر احسان ہے کیونکہ اللہ نے اپنے نور سے مصطفیٰ کے نور کو پیدا فرمایا، اور مصطفیٰ کے نور سے اللہ نے کائنات کے ذرے کو پیدا فرمایا۔ اس لیے میرے آقا کے نور کا احسان ہے کہ کائنات کے ذرے کو مصطفیٰ کے نور سے پیدا کیا گیا۔ اب یہ بات واضح ہو گئی کہ کائنات کے ذرے ذرے کو، کائنات کے شے کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اور اپنے نور سے اللہ نے مصطفیٰ جان رحمت کے نور کو پیدا فرمایا۔ زرقانی میں ہے، حضرت زین العابدین اپنے والد گرامی حضرت امام حسین سے روایت کرتے ہیں، وہ اپنے والد گرامی حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ وہ روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا میں نے سنا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم کے پیدائش سے پہلے 14,000 سال پہلے میں اللہ کے حضور نور تھا، اللہ کے حضور نور تھا۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ 14,000 سال پہلے اللہ کے حضور میں نور تھا۔ حضرت ارباز بن ساریہ بیان فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو اللہ تعالیٰ نے ایسے عالم میں پیدا فرمایا، کبھی حضرت آدم کے خمیر کو تیار نہیں کیا گیا تھا، اس سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ پتہ یہ چلا کہ مصطفیٰ آدم سے بھی پہلے ہے، نوح سے بھی پہلے ہے، یحییٰ سے بھی پہلے ہے، شیس سے بھی پہلے ہے، موسیٰ سے بھی پہلے ہے، عیسیٰ سے بھی پہلے ہے، حتیٰ کہ سارے نبیوں اور رسول سے پہلے ہے۔ اب میں بارگاہ اعلیٰ حضرت میں آپ مامی حضرات کو لانا چاہتا ہوں۔ میں نے اعلیٰ حضرت کے بارگاہ میں عرض کیا، اے میرے امام آپ یہ بتائیے، جب آپ جو ہے 6 سال کے عمر پر فائز ہوئے تو اسی عید میلاد النبی کے حسین موقع پر آپ نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کے تعلق سے تقریباً 2 گھنٹہ علماء کرام کے درمیان میں تقریر فرمایا ہے۔ آپ نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسا پایا؟ میرے امام کی جو ہے، میرے امام کے بارگاہ سے آواز آتی ہے کہ اے نادان، تجھے جو ہے زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے جب بخاری شریف کو پڑھا، مسلم شریف کو پڑھا، ترمذی شریف کو پڑھا، سنن ابو داؤد کو پڑھا، یہاں تک کہ ساری حدیث مبارکہ اور قطب سیر کو میں
میں نے جب پڑھا، میں نے موسیٰ کو پڑھا، موسیٰ کے حال و قال کو پڑھا، ان کے جلالی کیفیت کو دیکھا، میں نے حضرت آدم کو پڑھا، حضرت آدم کی صفاعت کو بھی دیکھا، میں نے حضرت نوح کو پڑھا، نوح نبی اللہ کی جو ہے اس میں نجاحت کو میں نے دیکھا، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو پڑھا، موسیٰ کلیم اللہ کی جلالی کیفیت کو دیکھا ہے، حضرت شیش کو پڑھا، حضرت داؤد کو پڑھا، حضرت یحییٰ کو پڑھا، حضرت ذوالکفل کو پڑھا، میں نے سارے نبی و رسول کے حالات و زندگی واقعے کو جب میں نے پڑھا تو میں آخرکار مجبور ہو گیا اور برجستہ میں پکار اٹھا، یا رسول اللہ، سب سے اعلیٰ ہوا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا، ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہی سچا ہمارا